بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23ویں حصے بعنوان اسلام کا پہلا مرکز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ جب بیٹھ گئے تو آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کی جو آیات آپ پر اس وقت تک نازل ہو چکی تھی وہ پڑھ کر سنائیں۔ ان دونوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز شام تک یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے۔ شام کو دونوں چپکے سے چلے آئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سیدھے اپنے گھر پہنچے تو ان کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ وہ دن بھر کہاں تھے۔ انہوں نے فوراً ہی بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کے سامنے بھی سلام پیش کیا اور اس دن انہوں نے قرآن پاک کا جو حصہ یاد کیا تھا وہ ان کے سامنے تلاوت کیا۔ ان دونوں کو یہ کلام بے حد پسند آیا۔ دونوں فوراً ہی بیٹے کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو الطیب المطیب کہا کرتے تھے، یعنی پاک باز اور پاک کرنے والا۔ اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو کچھ عرصے بعد ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل یوں ہے، ایک مرتبہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش کے لوگ تو باہر رہ گئے، حسین رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ان بزرگ کو جگہ دو۔ جب وہ بیٹھ گئے تب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آپ کے بارے میں ہمیں کیسی باتیں معلوم ہو رہی ہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسین، آپ کتنے معبودوں کو پوجتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے 6 تو زمین میں ہیں اور 1 آسمان پر ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بولے، اس صورت میں ہم اس سے دعا مانگتے ہیں جو آسمان میں ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ اے حسین، کیا تم اپنے اس شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت ان کے بیٹے حضرت عمران رضی اللہ عنہ اٹھ کر باغ کی طرف بڑھے اور ان سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی بولے، لو یہ بھی بے دین ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ اسی طرح 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ ان پر چڑھ دوڑے، ساتھ میں برا بلا بھی کہہ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو ایک ضرب لگائی۔
اس سے اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہہ نکلا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اب قریشی دشمنی پر اتر آئے۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مکان کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دار ارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وہاں پر نماز پڑھاتے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا۔ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دار ارقم سے ہوئی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں آپ کو حکم فرمایا اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خانہ کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئی۔ تب آپ نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا، کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ آپ کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا، مگر بہت سنگ دل اور مغرور تھا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی۔ اس پر وہ سب آپ کے ہاں جمع ہو گئے۔ ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکے، لہذا اگر تم اپنے معاملے پر کھڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دے، کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چر دوڑے۔ اس سے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بدتر چیز کسی اور شخص نے آج تک پیش نہیں کی ہوگی۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا، اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے، بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، اے بنی زہرا، اے کعب بن لوی، اے بنی عمرو بن کعب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ بھی فرمائے، نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ
چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تلملا کر کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ پھر سب لوگ چلے گئے۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔